ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے. کوئی کہے نہیں میں بڑا تگڑا ہوں، میں بڑی سیف جگہ پہ ہوں. جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں نے پانی کے رستے میں گھر بنائے تھے اور پھر سیلاب آیا اور ان کے گھروں کو تباہ کر دیا، تو ان کی اپنی غلطی تھی. لیکن واقعہ اگر میں آپ کو بتاؤں، حقیقت اگر بتاؤں جو وہاں کے بڑوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ جو سفید ریش لوگ تھے کہنے لگے کہ مولانا ہم نے اپنی زندگیوں میں بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم و اعزاز مجمع میں موجود صاحب علم و دانش، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میر جمع ہیں احباب، کچھ درد دل کہہ لیں، پھر نہ جانے التفات دل دوستہ رہے یا نہ رہے. میرے بھائیوں، جیسا کہ جو احباب پچھلے جمعے کو یہاں تھے ان کے علم میں ہوگا کہ ہم نے پچھلے جمعے میں پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے، بالخصوص بنیر کے اندر جو سیلاب آیا، اس کے حوالے سے گفتگو کی اور یہ فکر کرنے کی کوشش کی کہ جناب ہم چھوڑیں حکومتیں کیا کر رہی ہیں، کسی سے شکوہ چھوڑیں، ہم اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے ہیں، اپنے حصے کی ایک کوشش کرتے ہیں، اپنے حصے کی ایک کاوش کرتے ہیں، اور جس حد تک ہم سے ہو سکے ہم ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جیسے شاعر نے کہا نا، شکوہ ظلمت شمس سے تو کہیں بہتر تھا کہ تو اپنے حصے کی شمع جلاتا جاتا. تو ہم نے کہا بھائی جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے، ہمیں کسی سے نہ گلہ ہے نہ کسی سے کوئی سوال ہے یا اعتراض ہے، ہم اپنے حصے کی شمع جلاتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے، آپ حضرات کے معاونت سے، تعاون سے، آپ کی فکر سے الحمدللہ ہم ایک اچھی رقم جو ہے وہ بنیر اتوار کو لے کر گئے اور وہاں کے لوگوں کے اندر تقسیم کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ اسے قبول فرما لے. بات جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس علاقے میں گئے تو واللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہاں کی کیا کیفیات تھی، وہاں کے کیا حالات تھے. یہاں تک کہ بڑے بڑے پتھر، ایک تو پہلے ہم نے دیکھا ہوا تھا، سنا ہوا تھا، خود جا کے مشاہدہ نہیں کیا تھا. جب مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی یہ باتیں جو کہی جا رہی تھی اس سے بھی زیادہ حالات جو تھے وہ وہاں سنگین تھے. اور واقعتاً وہاں جا کے اللہ یاد آیا اور اللہ کی بڑائی کا پتہ چلا کہ کوئی ایسے بڑے بڑے پتھر ہیں جو ہے بڑے بڑے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ پتھر اگر کئی لوگ بھی ہو جائیں نا مل کر تو وہ اس کو سرک بھی نہیں سکتے، اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے. اور وہ مقامی لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ پتھر جو ہیں یہ یہاں نہیں تھے، یہ پانی کے ساتھ جو ہیں وہ بہہ کر آئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب پتہ یہ چلا کہ بھائی جو کچھ کرنا ہے، اپنی طاقت لگانی ہے، اپنا غصہ کسی پہ نکالنا ہے نکالیں، جو کرنا ہے کریں، ظلم کرنا ہے کریں، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت. بھائی ہر نفس نے، ہر جان نے، ہر جسم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جس میں جان ہے، روح ہے، اس نے زندہ نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے. کوئی کہے نہیں میں بڑا تگڑا ہوں، میں بڑی سیف جگہ پہ ہوں. جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں نے پانی کے رستے میں گھر بنائے تھے اور پھر سیلاب آیا اور ان کے گھروں کو تباہ کر دیا، تو ان کی اپنی غلطی تھی. لیکن واقعہ اگر میں آپ کو بتاؤں، حقیقت اگر بتاؤں جو وہاں کے بڑوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ جو سفید ریش لوگ تھے کہنے لگے کہ مولانا ہم نے اپنی زندگیوں میں یہاں سے پانی آتے ہوئے نہیں دیکھا. پانی نے اپنا رخ تبدیل کیا ہے اور ایک نیا رستہ اختیار کیا ہے اور آبادیوں کے اندر لوگوں کے گھروں کو جو ہے وہ ملیا پیٹ کر دیا ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ جناب وہ اس وجہ سے ہو گیا اور چونکہ یہ کر لیا تھا اور چونکہ راستے میں نہیں بھائی، اللہ کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، او بھائی تم کہیں بھی ہو، موت نے تمہیں آ کر پکڑنا ہے، اور اگرچہ کہ تم کیا ہو بھائی مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو، چھاونیوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو، ہسپتالوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو کہ بھائی کوئی مسئلہ بنے تو فوراً ڈاکٹر صاحب تو موجود ہے، کہا نہیں نہیں نہیں، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ کے پکڑ لے گی۔ موت یہ نہیں دیکھے گی یہ بچہ ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ لڑکپن کی عمر میں ہے، یا جوانی کے زندگی شروع کرنے والا ہے، یا یہ فقیر ہے، یا یہ بادشاہ ہے، نہیں، موت نہیں دیکھتی۔ لا یستقدمون الساعة ولا یستأخرون، بھئی ایک لمحہ، ایک آن نہ پیچھے جائے گی نہ آگے جائے گی، ایک لمحہ بھی ہم کہیں گے ڈاکٹر سے کریں گے یہ کریں گے، نہیں نہیں نہیں، اللہ نے کہا لا یستقدمون، ایک لمحہ آگے نہیں جائے گا، ایک سیکنڈ جو میں نے طے کر لیا اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکتا، اور جو میں نے طے کر لیا اس سے ایک لمحہ پیچھے نہیں جا سکتا۔ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اور وہ دنیا فتح کرتے کرتے یہ ہمارے ٹیکسلا کے پاس سے گزرا، سکندر اعظم جسے کہا جاتا ہے، سکندر بھی نہیں، سکندر اعظم، یہ ٹیکسلا سے ہوتے ہوئے یہ ملتان پہنچا، اور رستے میں جو اسے ملتا تھا نا وہ اسے ذبح کرتا تھا، ذبح کرتا تھا، ذبح کرتا تھا۔ لیکن جب ملتان پہنچا تو ملتان میں اب مقابلے میں لوگ بھی تھے، کسی نے تیر چلایا، اسے زخم ہوا، اور وہ زخم اتنا گہرا تھا کہ اس نے حکم صادر کیا کہ اس علاقے میں جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے مقابل ہیں کہ نہیں ہیں، سب کو لقمہ اجل بناؤ۔ پھر انسان تو انسان، کہا اگر کوئی جانور بھی ملتا ہے اس جانور کو بھی ختم کر دو۔ اب اللہ کی شان، ملتان کو فتح کرتے 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 جب عراق پہنچا، باب العراق، تو زخم کی اس شدت نے، اس درد نے، اس تکلیف نے تڑپایا، اور طبیبوں نے کہا کہ جناب سکندر صاحب اب موت بڑی قریب ہے، سکندر اعظم موت بڑی قریب ہے۔ تو سکندر اعظم نے اللہ کے قانون کو بدل تو سکتا نہیں تھا نا، اس نے کہا کہ کوئی میری ساری حکومت لے لے کوئی، اور مجھے 25-30 دن دے دے، میں یہاں عراق میں نہیں مرنا چاہتا، میں اپنے شہر میں مرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ عراق سے ترکی ہے، ترکی سے مقدونیہ ہے جو اس کا شہر تھا، لیکن اللہ کی شان، سارے وسائل ہونے کے باوجود اور اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود ایک لمحہ اپنی زندگی کا نہیں خرید سکا، اور وہیں عراق میں مردار ہوا، وہیں اس کا انتقال ہوا، وہیں وہاں پہ مرا۔ تو پیاروں، جب موت نے آنا ہے تو لا یستقدمون الساعة ولا یستأخرون۔ ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے، انہیں کسی نے واقعہ سنایا، کہا جی ایک بندہ تھا، وہ مزدور 5ویں فلور پہ کام کر رہا تھا اور بے دہانگی میں وہاں سے گرا، 5ویں فلور سے گرا، اور اللہ کی شان، یہ مولانا اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا، 5ویں فلور سے گرا، کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیکیدار خوش کہ بھئی بندہ بچ گیا۔ 5ویں فلور سے کون بچتا ہے؟ اسے دیے پیسے، جا مٹھائی لے کے آ، اور خود بھی کھا، اپنے ساتھیوں پہ تقسیم کر۔ اب خوشی خوشی جا رہا ہے، روڈ کراس کر رہا ہے، اور اسی دوران ایکسیڈنٹ ہوا، وہیں پر مر گیا، وہیں پر مر گیا، 5ویں فلور سے بچ گیا، لیکن جہاں موت آئی تھی وہاں سے پھر اسے کوئی نہیں بچا سکا۔ لا یستقدمون الساعة ولا یستأخرون، ایک گھڑی بھی آگے نہیں جائے گی۔ تو میرے پیارو، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد کیا ہے کہ موت تو آنی ہے، اور موت نے آ کر رہنا ہے، اور موت نے آ کر جھپٹنا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے تیاری کر لیں، پہلے کوشش کر لیں کہ بھائی وہاں جانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اسے اکٹھا کر لیں، اس کے بارے میں فکر کر لیں۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ 5 مرلے کا گھر بنانا ہو، صبح سے شام سوچتے ہیں گھر کیسے بنے گا اور کہاں بنے گا اور بچوں کا کیا بنے گا، یہ ہے اور وہ ہے۔ وہ 5 مرلے کے مکان میں نہ جانے سال رہنا ہوتا ہے، یا 2 سال یا 4 سال یا 10 سال، اللہ جانے، لیکن اس کے لیے فکر ہوتی ہے، پینشن آئے گی، اس کا پیسہ لگاؤں گا، وہ 50 سال 40 سال جتنی محنت کی، جا کے ایک گھر بنا لیا، اس کے بارے میں فکر۔ اور میرے پیاروں، جہاں ہمیشہ رہنا ہے
اور جہاں مستقل رہنا ہے وہاں کی کوئی فکر نہیں. اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے سمجھدار کہا جائے گا یا بیوقوف کہا جائے گا؟ ایک دفعہ ایک مجذوب تھا، نام تھا بہلول دانا. مجذوب آدمی تھا، تاریخ دنیا تھا. وہ ہارون رشید کے دربار میں جاتا اور ہارون رشید کا اپنے اہلکاروں سے اس نے یہ کہا تھا جب یہ آئے اس کو روکنا نہیں ہے، اس کو آنے دینا ہے. کیوں؟ مجذوب آدمی ہے، دنیا کے لیے نہیں آتا میرے پاس، مجذوب آدمی ہے. تو ایک دفعہ بہلول دانا اس بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ مجذوب سمجھ کے اس سے تھوڑا سا مزاح کرنے لگا. کہنے لگا کہ بہلول میرے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، یہ میں تجھے تیرے حوالے کرتا ہوں، اور بہلول کوئی تجھ سے زیادہ بڑا بیوقوف ملے تو یہ چھڑی تجھے دینی ہے، یہ چھڑی اسے دینی ہے. یعنی بزبان حال کیا کہہ رہا ہے کہ میری نظر میں سب سے بڑا بیوقوف تو ہے کہ تو نے دنیا کو ترک کیا ہوا ہے، تو نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے نا بس مجذوبیت کی زندگی گزارا ہے. تو بہلول دانا نے چپکے سے وہ چھڑی لے لی. کچھ زمانہ گزرا، خبر چلی کہ بادشاہ بیمار ہے، اور اتنا بیمار ہے کہ موت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، موت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. مجذوب پہنچ گیا اور کہا جی بادشاہ سلامت، کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی بیمار ہوں. کہا جی پھر کیا؟ کہا بہلول لگتا یہ ہے کہ اب سفر آخرت درپیش ہے، اب یہاں سے کوچ کرنا ہے، سفر پہ جانا ہے. تو بہلول نے کہا اچھا تو واپسی کب ہوگی؟ بادشاہ سلامت واپسی کب ہوگی؟ کہا جی بہلول کیسی دیوانوں والی باتیں کرتا ہے، یہاں جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، یہاں پہ جانا تو ہے لیکن آنا نہیں ہے. تو مجذوب کہنے لگا بادشاہ سلامت تو کیا تیاری کی؟ فوج بھیج دی، لشکر بھیج دیا، اپنے مطبخ کے جو کک تھے بھیج دیے؟ کیونکہ دنیا میں جب آپ سفر کرتے تھے تو اپنی فوجوں کو پہلے بھیجتے تھے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، امریکہ کا صدر آئے تو وہ اپنی ساری سیکورٹی، اپنے سارے عملے کو ساتھ لے کے آتا ہے. وہ سعودیہ کا کنگ کہیں جاتا ہے سلیمان، وہ اپنے سارے افراد کو ساتھ لے کر جاتا. حالانکہ وہ جو سیڑھی سے جس سے اترنا ہے نا بھائی، وہ بھی ساتھ لے کے آتے ہیں جاتے ہیں. تو ہارون رشید یہ تو بتاؤ کہ کیا بنا؟ سامان بھیج دیا، وسائل بھیج دیے، فوجیں بھیج دی. تو بادشاہ کہنے لگا کیسی دیوانوں والی باتیں کرتا ہے، وہاں تو اکیلے جانا ہوتا ہے اور وہاں تو کوئی ساتھ نہیں جاتا. تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت آج مجھے اپنے سے بڑا بے وقوف مل گیا، آج مجھے اپنے سے بڑا بے وقوف مل گیا کہ جو دنیا کے چھوٹے سے سفر کے لیے مہینوں پہلے تیاری کرتا تھا اور آخرت کا لامحدود سفر جس نے کبھی ختم نہیں ہونا اس کے لیے اس نے تیاری نہ کی ہو، تو یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. یہ چھڑی آپ لے لیجئے. تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یاد رکھیے گا حضور سے پوچھا گیا من اقیس الناس، اللہ کے نبی یہ تو بتائیے نا سمجھدار کسے کہتے ہیں؟ سمجھدار کسے کہتے ہیں؟ اچھا میں اکثر یہ ساتھیوں سے کہتا ہوں نا، یہ سوال اگر کوئی ہم سے کرتا، کوئی سوال ہم سے کرتا کہ بھائی سمجھدار کون ہے، ذہین کون ہے، دانا کون ہے، عقل مند کون ہے، تو ہم کہتے جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو، جس کا اپنا گھر ہو، 2-4 پلاٹ انویسٹمنٹ کے طور پہ اس نے رکھے ہوں اور بلو ایریا میں بھی آگے پیچھے اس کی اچھی جائیداد ہو، تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے، یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ بڑا ذہین آدمی ہے، یہ بڑا دانا آدمی ہے. لیکن جب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اقیس الناس، اللہ کے نبی سمجھدار کون ہے، ذہین کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا ذہین اور سمجھدار اور دانا وہ ہے اکثرہم ذکرا للموت، جو اکثر اپنی موت کو یاد کرتا ہے، جو اپنی موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اپنی موت کے بارے میں فکر کرتا ہے کہ بھائی آج کا یہ جھگڑا، یہ معاملہ، یہ دھوکہ، یہ فراڈ، یہ آج تو ختم نہیں ہوگا، یہ پیسے کچھ بچ تو جائیں گے لیکن کل قیامت کے دن اس ایک ایک پائی کا اللہ کے دربار میں حساب دینا پڑے گا، اللہ کے دربار میں جواب دہی دینی پڑے گی کہ بھائی یہ کمایا کہاں سے، کیسے اور کیا کہاں پہ خرچ کیا. تو میرے پیارو
میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں پچھلے جمعے کو بھی آپ سے کہہ رہا تھا، یہ میرا آپ کا مشترکہ درد ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے، میرا بھی نہیں پتا کہ بھائی میں جمعہ بھی پڑھا سکتا ہوں کہ نہیں، گھر بھی پہنچ سکتا ہوں کہ نہیں. اس لیے میں بھی آپ بھی ہر وقت تیار رہیں. ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا، کہا ایک شخص تھا، وہ بڑے بڑے علماء کے پاس جاتا اور کہتا، حضرت مجھے بتائیے نا کہ اگر میرا کل آخری دن ہو تو مجھے کون سے اعمال کرنے چاہیے، یا آپ کیا عمل کریں گے. تو وہ بزرگ ہر بندہ اپنے اعتبار سے تجربے سے بتاتا رہتا. تو ہمارے ایک عالم تھے، ان کے پاس وہ شخص گیا اور کہنے لگا، حضرت اگر آپ کو پتا چل جائے آخری دن ہے تو کیا کریں گے، کون سے عمل کریں گے؟ تو عالم نے، ہمارے شیخ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا جناب جو پہلے کر رہا ہوں وہی کرتا رہوں گا. میں نے اپنی زندگی کو اتنا مینج کیا ہے، اتنا بہترین شریعت کے مطابق گزارا ہے کہ مجھے اگر پتہ بھی چل جائے کہ میں نے کل مرنا ہے تو میں اپنے عمل کو نہیں چھوڑوں گا. میں پہلے دن سے وہ اعمال کر رہا ہوں جب سے شعور ہے کہ میری موت اگر کل بھی آ جاتی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی عمل کریں تو ایسے کریں گویا کہ آخری ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے پڑھیں ایسے کہ پتہ نہیں اگلی نماز ملتی ہے کہ نہیں ملتی، موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا. پڑھ لو بھائی، صحیح پڑھ لو، عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ، دانش، صحیح پڑھ لو. اسی لیے میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک کام کرنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ موت کا پتہ کوئی نہیں، موت کی خبر کوئی نہیں. یہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکی، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتی، یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی. اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنی ہوگی، اپنی پرواہ کرنی ہوگی، اپنے بارے میں خیال کرنا ہوگا، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی پڑے گی. اللہ مجھے یہ فکر عطا فرما دے. اور میں آپ کو بتاؤں ہم جنازوں پہ جاتے ہیں نا، اور آپ بھی جاتے ہوں گے، تو جس جنازے پہ ہم گئے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہی جانے والا تھا جو چلا گیا. نہیں، وہ جو گیا ہے یہ بھی لوگوں کے جنازوں پہ جاتا تھا، یہ بھی لوگوں کی تعزیتیں کرتا تھا، یہ بھی لوگوں کی خوشی اور غم میں شریک ہوتا تھا. جیسے آج یہ چلا گیا، کسی دن میں بھی چلا جاؤں گا، کسی دن میں بھی مٹ جاؤں گا. مجھے یاد ہے 2 سال پہلے میں ایک تعزیت کے لیے گیا، مجھے پتا چلا، بتایا ساتھیوں نے، یہاں ایک خاتون تعزیت کے لیے آئی تھی کہ فلاں فوت ہو گیا، افسوس کرنے کے لیے. وہی تعزیت والے گھر میں اس خاتون کا انتقال ہو گیا، اسی گھر میں اس کا انتقال. اسے کیا خبر تھی کہ میں تعزیت کے لیے جا رہی ہوں اور کچھ ہی لمحے بعد لوگ میرے پاس، میرے گھر میں تعزیت کے لیے آ رہے ہوں گے. اس لیے یہ سرائے دہر ہے مسافروں، باخدا کسی کا مکان نہیں. جو مکین تھے کل اس میں یہاں، آج ان کا نشان نہیں. غور تھا، غرور تھا، ہٹو بچوں کی تھی صدا. میں آج تم سے کیا کہوں، لحد کا بھی ان کی پتہ نہیں. اور وہ لوگ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ہے ان کی قبروں پہ اور نشان کچھ نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے مرنے سے پہلے مرنے کی، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.